ہاں جی بالکل، اس وقت میں سوات سے تمغہ سجات کے لیے نامزد ہونے والے سماجی شخصیت حاجی زید خان کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے ہیں اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کا اور ضلع انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پر مجھے میرا نام تجویز کیا تھا، اور دیر ہے درست ہے، تو اس میں ٹائم بھی لگ گیا، تقریباً 5 سال بعد مجھے جو انہوں نے کاغذات بھیجے تھے اس میں ڈیسائیڈ ہوئی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا، اور آج پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی منظوری دی، تو میرا نام تمغہ شجاعت کے لیے سوات کی امن کی خاطر خدمات انجام دینے اور مجھ پر قتلانہ حملہ ہونے کی بنا پر دیا گیا ہے، جس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں، اور یہ اعزاز پوری سوات کے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ اب مصائب تو جو بھی قومی کاس کے لیے کام کرتے ہیں، کیا سیاسی لیڈر ہو، سماجی کارکن ہو، یا کوئی عام بندہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں عوامی خدمات انجام دیتے ہو تو مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ تو اس نظام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن سوات میں جو خصوصی طور پر طالبانائزیشن تھی، ملیٹنسی تھی، اس وقت جو لوگ ان کے خلاف تھی یا امن کے لیے کام کر رہے تھے، تو ان کی زندگیاں مشکل میں تھی، اور میرے بہت سے سارے ساتھی اس میں شہید بھی ہوئی ہیں، میرے ساتھی جدوجہد میں، اور میں خصوصی ٹارگٹ تھا، مجھ پر 3 دفعہ حملے ہوئے، اس میں محفوظ رہا۔ پھر 3 اگست 2012 کو مجھ پر قتلانہ حملہ ہوا، گولی میرے سر کے آر پار نکل گئی، لیکن اللہ نے مجھے لوگوں کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے نئی زندگی دی، اور میرے ارادے اب مزید پختہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، وہ جب بھی آئے گا وہ کوئی ٹل نہیں سکتا، لیکن خوف اور ڈر میرے دل سے نکل گیا ہے، اور آج میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں، اور اب جو بات میں 2006، 7، 8 میں کرتا تھا، وہ آج بھی اس پہ قائم، اور امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ رہا ہوں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے حاجی زید خان کی باتیں سنی وہ کافی پر امید ہے، اور تمغہ سجات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں پورے سوات کے نام کرتا ہوں، اور اسی طرح ہر شہری کو اپنے ملک اور خاص کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اس طرح کی خدمات کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی اس طرح کے ایوارڈ سے نوازے جائے۔ جی